راستے اور انصاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ جائیں گے تو لوگوں کو خود بخود ہی پسند آ جائیں گے۔ اللہ کی یاد میں بہایا ہوا ایک بھی آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان پوری طرح ٹوٹنے کے بعد اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ کو اپنی فریاد سناتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا کے پاس جانے کی بجائے میرے پاس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیوں پریشان ہے، رو رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بندے کی مدد کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ایک آنسو کی اتنی قدر کرتا ہے تو پھر آپ کی کتنی قدر کرتا ہوگا۔ جب ہم اللہ کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آنسو خود بخود شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم لوگ ندامت میں روتے ہیں اور کبھی شکر ادا میں روتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دیر ہوتی ہے اور تب پھر نعمتوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے اوپر، پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں، پھر صبر ہو جاتا ہے، پھر کوئی آزمائش نہیں رہتی، ہر آزمائش میں شکر الحمدللہ ہوتا ہے، اور جب شکر الحمدللہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں میں ہڈی نہیں رکھی۔ اس لیے نرم لہجہ رکھو، دل سے محبت رکھو اور زبان سے اخلاق رکھو۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت ہی اپنی جانب کھینچ لاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اس پہ اپنی آزمائشیں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی آزماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا بنا ہی لیتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے روتے رہا کرو، کیونکہ دنیا والے ہنسنے والے کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو امیر کی عاجزی اور جوانی کی توبہ، غریب کی سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی ہم پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اپنے قریب کر سکے۔ اللہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں: گرمی کا روزہ، سردی کا وضو اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہ دل جو بڑے منصوبے بناتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا پسند ہے۔ اللہ کو 2 خون بہت پسند ہیں، ایک صبر کا اور دوسرا غصے کا۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک جہاد میں خون کا اور اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو۔ کی اطاعت پر شکر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو خوب آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فحش گفتگو اور بدزبانی کرنے والا ناپسند ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار ہو، لوگوں کے ساتھ بے نیاز ہو اور پوشیدہ رہنے والا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ لڑائی کرنے والے لوگ ناپسند ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اچھے اور بلند اعمال کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز نہیں ہے جو دعا سے بھر کر ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والا وہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوگی اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ کو وہ بہت پسند ہے جو اللہ کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچالا اور پریشان حالات میں رہتا ہے۔ ان کا بھروسہ اللہ پر ہو، ان کی منزل کامیابی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا لگ جاتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور اللہ کے نام سے
ہر کام شروع کرتے ہیں تو وہ کام ہمیشہ ہی کامیابی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی رضا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حق میں کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے نیت کر کے، جب اللہ تعالیٰ کی ہی نیت کے رکھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق اس میں کامیابی بنا دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کریں گے تو ہماری زندگی میں کامیابی کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ بس تم میری چاہت کو اپنا لو تو تمہاری چاہت کو بھی میں اپنی چاہت بنا لوں گا۔ اگر تم نے اس سے انکار کیا تو میں تمہیں تھکا دوں گا تمہاری ہی چاہت پر۔ تو پھر کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے ہر کام کو سر انجام دیں، تاکہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو ہماری رضا میں بدل دیں۔ رب تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ یہ جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو دلوں کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر کو پیدا کیا، لیکن وہ محبت ایک ہی قطرے سے کرتا ہے، وہ بھی انسان کی اللہ کی یاد میں بہائے ہوئے آنسو۔ جب اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں انسان تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہانا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب انسان راتوں کو جاگ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں کیسے نہیں کامیابی لکھیں گے۔ جب اللہ کا انسان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا بے معنی ہو جاتی ہے، اس کا نفس مر جاتا ہے، اور جب انسان کا نفس مر جاتا ہے تو اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کب اور کہاں کیا چیز عطا کرنی ہے۔ جب ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے آہستہ آہستہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی تھی اور کیا چیز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہی نوازتے ہیں جو انسان کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ زبان تمہارا ساتھ نہ دے رہی ہو، اپنا حال کسی کو نہ سنا سکو تو بس اللہ کے سامنے رو لیا کرو، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو تمہارے دل میں آئی ہوئی دعا کو بھی اس سے پہلے اس کو پتہ چل جاتی ہے، تو پھر اللہ کے سامنے جا کر رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے دلوں کے حال۔ مشکل تو بہت چھوٹی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل کا راستہ اختیار کر دو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل کو ایسے آسان کرے گا جیسے تمہاری مشکل تھی ہی نہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو اور بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی آزمائش بھی لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا میرا بندہ میری آزمائش پہ اترتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا میرا بندہ صبر اور شکر کرتا ہے میری اس آزمائش پہ۔ خود کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت کو دیکھو، تم حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت کیسے بدلی۔ چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے کسی کام کا ہونا، تم چاہے جتنی مرضی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر لو، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو وہ تمہارے مقدر میں نہیں لکھی جا سکتی۔ انسان کا دل جب کسی بات پر ضد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی بات پر انسان کو آزماتا ہے۔ یقین کیجیے کچھ باتیں صرف اللہ سے کرنے والی ہوتی ہیں۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے، پھر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ جب انسان ہر چیز اللہ تعالیٰ سے شروع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہی ختم ہوتی ہے اس کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کامیابی کی منزلیں لکھ دیتا ہے۔ ویرانی اندر کی ایک قلب جانے اور ایک رب جانے، صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی چھپ کر محبت مانگی جائے اتنا ہی نصیب بلند ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات اور آرزوؤں سے کئی زیادہ بہتر ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو شیئر، لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔